السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور زندگی عطا فرمائے، آمین۔ موجودہ دور میں استہزاء اور مذاق کی صورتوں میں یہ صورت بھی بہت عام دیکھی گئی ہے کہ لوگ بے دریغ شعائر دین کا مذاق جیسے جنت، جہنم، نماز، روزہ، فرشتوں کے حوالے سے جملے بولتے ہیں، پھر ان پر لطیفے بناتے ہیں، سنتے سناتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اور لوگوں میں شیئر کرتے ہیں۔ یہ دین کا استہزاء ہے۔ یاد رکھیں، جس طرح نیکی کے کام صدقہ جاریہ ہیں، اسی طرح گناہ کے کام بھی گناہ جاریہ ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کہہ دیجئے کہ کیا اللہ کی آیات اور اس کا رسول ہی تمہاری ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ہمیں بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اسلام کی ایک ایک بات اللہ کی مصلحت اور معرفت سے لبریز ہے، اور اللہ کا بتایا ہوا ہر اصول اور حکم کائنات کی بہترین عمل اور اصول ہیں۔ ہم مذاق میں، جہالت میں یا بے دہانی میں کچھ کہہ کر اللہ کے بنائے ہوئے اس اصول کی بے ادبی اور گستاخی کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ آئیے کچھ اور جملے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ بنانے والا بھول گیا ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ میری قسمت میں شاید اللہ کچھ لکھنا ہی بھول گیا ہے، یا یہ کہنا کہ نہ جانے میرا بلاوا کب آئے گا، شاید بنانے والا بھول گیا ہے۔ ایسا کہنا کفر ہے اور جہنم میں لے جانے والی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھولنے سے پاک ہے۔ اس قول میں اللہ رب العالمین عز و جل کی شدید ترین توہین کرتے ہوئے اسے بھول جانے والا قرار دیا گیا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بھول جانے سے پاک ہے، اور ہر وہ بات جس میں اللہ عز و جل کی طرف سے بھول جانا ثابت کیا جائے خالصتاً کفر ہے اور جہنم میں لے جانے والی بات۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 52 میں ارشاد ہوتا ہے، میرا رب نہ بہکے نہ بھولے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 64 میں ارشاد ہوتا ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھول سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت، وہ ہمارا رب ہے، اس کی شان میں یہ گستاخی، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ کیسے یقین کروں کہ اللہ سنتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ اکثر لوگوں کو یہ کہتے سننا ہے، کیسے یقین کروں کہ اللہ عز و جل سنتا ہے؟ یا یہ کہتے ہیں کہ اللہ بدمعاش کے ساتھ ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ اللہ عیاروں اور مکاروں کے ساتھ ہے، یا یہ کہنا کہ اللہ عز و جل پر چھوڑ کر دیکھ لیا۔ یہ تمام جملے اللہ رب العزت کی شدید ترین توہین کی وجہ سے کفر ہیں اور جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ کسی بدمعاش سے بیزار ہو کر یا کسی شریر کی شرارت سے تنگ آ کر معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کو یوں کوئی کہہ دے کہ فلاں کو خوف خدا اس لیے نہیں ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ اللہ خود اس کے ساتھ ہے، کہ جا بیٹا تو لوگوں کی بہن بیٹی کی تو پٹی اتار، ان پر جھوٹے الزام لگا، تو جو بھی کر میں تیرے ساتھ ہوں۔ یہ جملہ قرآن مبین کے صریح مخالف ہے اور اللہ رب العالمین کی سخت ترین توہین ہے۔ مجھے تو یہ جملے بولتے ہوئے بھی تکلیف ہو رہی ہے، لیکن آپ لوگوں کو بات سمجھانا مقصود ہے، اس لیے مجھے بولنے پڑے ہیں، ورنہ یہ جملے میری زبان سے تو ادا ہی نہیں ہو پا رہے تھے۔ اور میں نے خود اکثر لوگوں کو ایسے جملے بولتے ہوئے سنا ہے کہ لوگ اکثر یہ کہہ دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ، کیونکہ بدمعاشوں کے ساتھ یا برے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس لیے وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کیونکہ ان کو تو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، کیسے جہنم میں لے جانے والے فکرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ یا اسی طرح اگر کسی کو یہ مشورہ دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو، تو کہتے ہیں کہ میں نے تو اللہ پر چھوڑ کر دیکھ لیا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ استغفر اللہ، کیا ایسا بھی کبھی ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، جب وہ پڑھنے پر آتی ہے تو پھر وہ پڑھ کر ہی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔
اللہ عز و جل کے ناموں کی تسخیر۔ تصغیر کا مطلب ہے کسی شے کو چھوٹا کر کے بیان کرنا، جیسے کتاب سے کتابچہ، کمر سے کمریا۔ اللہ عز و جل کے ناموں کی تصغیر کرنا کفر ہے۔ جیسے کسی کا نام عبداللہ یا عبد الخالق یا عبد الرحمن ہو تو اسے پکارنے میں الف یا بڑی اے کا اضافہ کر دیا جاتا ہے یا ہٹا دیا جاتا ہے، جیسے تصغیر سمجھی جاتی ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ عبد کا لفظ ضرور لگایا جائے۔ جیسے کسی کا نام رحمان ہے تو عبد الرحمن پکارا جائے، خالق ہے تو عبد الخالق پکارا۔ گانوں کے شرکیہ الفاظ۔ ہمارے ہاں گانے سننا بہت زیادہ عام ہیں۔ اب تو ہر ایک چیز میں گانا ہی سنائی دیتا ہے، ٹک ٹاک ہو، کوئی اشتہار ہو، موبائل کی گھنٹی ہو، ایون کہ گھر کی جو گھنٹی ہوتی ہے اس میں بھی گانا ہی کا کوئی کچھ نہ کچھ میوزک ہی چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن بعض گانے ایسے ہوتے ہیں جو صریحتاً کفری الفاظ ہوتے ہیں، جو ایسے بھی موسیقی کے علاوہ بھی اگر آپ ان کے شعروں پر غور کریں تو نعوذ باللہ وہ سراسر اللہ تعالیٰ کے خلاف ہی جا رہے ہوتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کو ٹارگٹ کیا گیا ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ جیسے اللہ تعالیٰ نہ ہو، کوئی عام انسان ہو جس کے متعلق ہم وہ بات کر رہے ہوں۔ زیر نظر سلائیڈ میں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ایسے بہت سارے گانے تھے، لیکن میں نے ان میں سے کچھ ہی چوز کی ہیں، کیونکہ اگر میں یہاں پر ان گانوں کی فہرست دینے لگ جاؤں تو میرے خیال میں 2-3 گھنٹے کے بھی کم ہوں گے۔ اور ایسے گانے ہم لوگ شعوری اور لاشعوری طور پر گنگنا رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں نہیں سنتا، نعوذ باللہ۔ آپ ان گانوں کو خود دیکھ سکتے ہیں کہ کس قسم کے گانے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کے خلاف کیسی کیسی باتیں کی جا رہی ہیں۔ ایز اے مسلم، غیر مسلم تو گائیں تو چلیں، ان کا تو مذہب، ان کا اپنا کرائٹیریا ہے، اپنی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، لیکن ہم تو مسلمان ہیں، ہم اپنے اللہ عز و جل کے خلاف ایسی باتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ گانوں میں شرکی الفاظ کی بھرمار تو ہے ہی، لیکن آج کل نعت پاک اور حمد کو بھی گانوں کی طرز میں پڑھنا اور سننا شروع کر دیا گیا ہے۔ نعت پاک کو گانوں کی طرز میں پڑھنا اور سننا دونوں ناجائز ہیں، کیونکہ جب گانے کی طرز پر نعت پاک پڑھی جائے جو کہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو لامحالہ ذہن گانے کی طرف جائے گا، تو یقیناً یہ غلط فعل ہے، بلکہ سراسر نعت کی توہین اور فسق یعنی گناہ کا کام ہے اور طریقہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعت لکھنا سعادت ہے، پڑھنا بھی سعادت ہے اور سننا بھی سعادت ہے، مگر آج کل یہ تینوں چیزیں عجیب صورتحال کا شکار ہیں۔ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے لوگ نعت یا کلام لکھتے ہیں جنہیں الفاظ اور وانی کا سرے سے علم ہی نہیں ہوتا، پھر نعت خوان نعت خوانی کے آداب سے ناآشنا ہیں اور گمشدہ گانوں کی طرز پر نعتیں پڑھتے ہیں، اوپر سے سننے والے عشاق بھی عجیب انداز میں داد دیتے ہیں۔ تینوں میں سب سے زیادہ خراب کام نعت خوان حضرات نے کیا ہے۔ کئی تو ایسے ہیں کہ شاعروں سے مخصوص گانوں پر کلام لکھواتے ہیں۔ کئی ویڈیو ایسی بھی وائرل ہو چکی ہوئی ہیں کہ نعت خوان نعت خوانی کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اور راستے میں گانے سنتے ہوئے جاتے ہیں تاکہ وہاں پر جا کر ان گانوں کی طرزوں پر، مشہور گانوں کی طرزوں پر نعت پاک کو پڑھ سکیں۔ آپ سوچیں کہ یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ جہنم میں لے جانے والی نہیں ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر تو ہم عمل کرتے نہیں ہیں اور نعت پاک پڑھتے ہیں، اور نعت پاک کو بھی ہم نے مذاق ہی بنا لیا ہے۔ کہاں تو وہ زمانہ کہ نعت سن کر ایک انسان کا دل جھوم جاتا تھا اور انسان کا دل چاہتا تھا کہ مدینہ پہنچ جائے، اور کہاں آج کل یہ صورتحال ہے کہ نعت کو بھی گانوں کے انداز میں پڑھنا اور سننا شروع کر دیا گیا ہے۔ میں نے اپنی ان ویڈیو سیریز میں یہ کوشش کی ہے کہ آپ تک وہ تمام جملے اور تمام الفاظ پہنچا سکوں، یا کم سے کم ان کا احاطہ ہی کر سکوں کہ جو ہمیں جہنم میں لے جانے کا باعث بن سکتے ہیں۔ جانے انجانے میں، مذاق میں یا سنجیدگی میں ہم اپنے دین کے متعلق ایسی کوئی باتیں نہ کریں کہ جو ہمیں جہنم میں لے جانے کا باعث بن سکے۔ ہمیں اپنے الفاظ کو منہ سے نکالنے میں بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے تو بڑے بوڑھے کہا کرتے تھے کہ پہلے تولو پھر بولو، کیونکہ ذرا سی زبان کی لغزش ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا سکتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوسروں کی بھلائی کے لیے ضرور شیئر کریں اور اس نیکی کے کام میں حصہ لیں۔ جزاک اللہ خیر فار واچنگ۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل، اور اگر آپ کو بھی کوئی ایسے جملے پتہ ہوں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔